یہ میں ذکر کر رہا ہوں عاملین کے لیے جو باقاعدہ لوگوں کے علاج معالجہ کرتے ہیں، ان عاملین کے لیے یہ ہدایت ہے اس معاملے میں کہ وہ 2 موتی چور کے لڈو اور 2 روٹیاں روغنی بنا کے، اگر روٹیاں نہ بنا سکتے تو 2 شیرمال لے لیں اور سمندر کے کنارے چلے جائیں اور 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں وہاں بیٹھ کے، اور جب وہ پڑھ چکے تو وہ لڈو اور وہ شیرمال جو ہے وہ نظر کریں، یعنی کہ اس کا ثواب بخشیں سورہ فاتحہ کی روحانیت کو، موکلان کو، اور پھر وہ کسی فقیر کو دے دیں، کھانے کے لیے دے دیں، اس کو کسی فقیر کو صدقہ کر کے آ جائیں، اور پھر روزانہ وہ اس کو فجر کے اندر سنت اور فرضوں کے درمیان یا مغرب کی فرض اور سنتوں کے درمیان 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، تو ہر طرح کے مرض کے لیے، آصب کے لیے، جنات کے لیے، جادو کے لیے یہ بڑی کارآمد ہو جاتی ہے پھر یہ، اور ایک دن کا عمل ہے لیکن ہمیشہ کام آتا رہتا ہے اگر اس کی مداومت رکھے تو، اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہے تو وہ پھر ہر گرہن میں اسی ترتیب سے عمل کر لیا کرے جا کر، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیشہ کا عامل بھی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے بزرگوں کے نام کے کڑے ہیں، جیسے حضرت علی کا بجر بند ہے، کڑے ہیں، نادیلی شریف ہے، چہلکاف شریف ہے۔ تو چہلکاف شریف کے لیے بھی یہ ہے کہ گرہن کے اندر چہلکاف جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہو جاتی ہے، اور چہلکاف جو ہے یہ بہترین دعا بھی ہے اور بہترین حصار بھی ہے۔ جو چہلکاف پڑھتا ہے اس کے بارے میں بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ وہ تمام شیاطین، بد اثرات، بد نظر، جادو، ٹونے اور بدخواہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے آیت کریمہ کی زکوٰۃ میں فرمایا ہے کہ اس کو 3000 بار پڑھ لیا جائے، اگر گرہن میں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی 12000 مرتبہ گرہن کے درمیان دوران میں پڑھا جائے اس کو، اور ایک تسبیح جو 101 دانوں کی ہوتی ہے، 100 دانوں کی، وہ اگر عقیق کی یا کسی پتھر کی یا لکڑی کی تسبیح لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے، اور ایک پانی کا پیالہ یا کٹورا رکھیں، تسبیح کو اس میں ڈبو کے رکھیں اور تسبیح اسی میں چلاتے رہیں، اور 12000 مرتبہ اس کو پڑھیں، لیکن ایسے کمرے میں پڑھیں جس میں روشنی نہ ہو، اور 12000 مرتبہ اس میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس پر عامل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی مداومت کم سے کم ایک تسبیح ضرور رکھیں۔ تو جادو، ٹونا، عاصف، شیاطین، جنات اور دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے یہ بہترین کلام اسم اعظم سے ہے یہ۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ عاملین ہیں وہ حرف صامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حرف صامت وہ ہے جس میں نقطہ نہیں آتا، وہ 4 کلمات کا ایک عبارت ہے، احد، رسیس، طاق، لموا۔ اب اس کو اسی ترتیب سے لکھیں، احد، رسیس، طاق، لموا، اس کو 543 مرتبہ کاغذ پر کاپی میں لکھ لیں، اور پھر جب اس کو لکھ لیں تو وہ اس کاپی سمیت 1.25 سیر چنوں کے ساتھ سمندر برد کر دیں۔ اب روزانہ 13 مرتبہ اس کو لکھتے رہیں تو وہ اس کا عمل ہو جاتا ہے جاری۔ یہ بندش کے لیے بہت کام آتا ہے کہ اس کے ذریعے عبارت بنتی ہے اور بندش کا کام میں آتا ہے یہ۔ تو اب اس کی کبھی تفصیل سے پھر بیان کریں گے کہ اس کی عبارت کیسے بنائی جائے گی، آج رسس کی، یہ حرف صامت کی۔ تو یہ جو اعمال تھے تھوڑے سے مختصر سے یہ بیان کر دیے، ورنہ اعمال تو بہت ہیں۔ سورج گرہن کا ٹائم ایک مقرر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذرا اہتمام سے کر لیں۔ بہتر ہے کہ ہم اگر کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں سورج گرہن کے دن تو ہم روزہ رکھ لیں،
اور اس سے ایک دن پہلے گوشت وغیرہ انڈا مچھلی مرغی اس رات کو استعمال نہ کریں، اور صبح کو ہم روزہ رکھ لیں اس نیت سے کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں نفلی روزہ، اور نفلی روزہ رکھ کر اگر عمل کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر جو لوگ رکھنا نہیں چاہتے روزہ نفلی تو وہ نہ بھی رکھیں، لیکن پرہیز ضرور کر لیں، اس دن گوشت وغیرہ انڈا مچھلی مرغی سے ذرا اجتناب کر لیں ایک دن کے لیے، نہ کھائیں۔ ہاں، عمل ختم ہونے کے بعد شام کو استعمال کر سکتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد۔ جی، اس کی خصوصی اجازت جو ہے تمام ان طلباء کو ہے جو علم جواہر روحانی کورس کے طالب علم ہیں، ان کو اس کی خصوصی اجازت ہے، اور جو عام لوگ وہ خانقاہ سے اس کی اجازت فون کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ طارق پیا مرشد پیا، 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 طارق پیا مرشد پیا۔ طارق میرے لجپال ہے، شیخ طارق میرے لجپال ہے، شیخ طارق میرے لجپال ہے، میرا مرشد میری شان، شیخ طارق مرشد طارق میرا مرشد میری آن، شیخ طارق مرشد طارق میرا مرشد میری جان، شیخ طارق مرشد طارق میرا مرشد ایمان۔ ابھی حضور سے آخری سوال شعبہ عملیات کے حوالے سے کہ سورج گرہن جو ہے قریب ہے، تو ہمارے جواہر علم روحانی تربیت نصاب کورس کرنے والے بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے ربیع الاول کے اندر بھی مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کی آپ کی ہدایت کے مطابق، اور اسی طرح ربیع ثانی کے اندر بھی باقاعدہ بہت سارے احباب ہیں انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ تو اب ان کے لیے، ان تمام طلباء و طالبات کے لیے سورج گرہن کے اندر کیا ہدایات ہیں آپ کی طرف سے؟ سورج گرہن کا جو ابھی وقت آ رہا ہے بہت ہی عملیات کے اعتبار سے وہ عاملین کے لیے اچھا وقت ہے پڑھائی کا، اور اس وقت میں وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی اسم کی، آیت کی، سورت کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا مزید کسی کی کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہت بے شمار اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس میں سورہ یاسین پڑھے اور وہ 40 مرتبہ پڑھے، اچھا وہ خواتین جو گھر میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ ایک پانی کا تشت لے لیں اور اس میں پیر لٹکا لیں، اس میں اپنے پاؤں بھگوئیں اور بیٹھ کے پڑھیں، اور وہ مرد حضرات اگر وہ پانی پہ جا سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، تو وہ پانی میں کھڑے ہو کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں کہ ان کے گھٹنوں تک پانی کم از کم رہے، ضرور ایسی جگہ پہ کریں۔ اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگ دور ہیں، وہ نہیں جا سکتے ہیں، تو وہ گھر میں اتنے پانی کا انتظام ضرور کریں کہ اس میں اپنے پیر بھگو لیں، لیکن وہ کھلی فضا میں پڑھیں، اس کو چھت وغیرہ پہ یا صحن وغیرہ میں پڑھیں، لیکن سورج کو نہ دیکھیں کیونکہ نظر کے لیے مضر ہے یہ۔ تو اگر اس حالت میں وہ پڑھتے ہیں، اچھا جو لوگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے، اتنا دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ کرسی وغیرہ رکھ کے بھی اس میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ یاسین اگر 40 مرتبہ پڑھ لی جائے تو سمجھ لو ایسا ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے 40 دن کی زکوٰۃ ادا کر لی۔ اس کے بعد وہ کم سے کم 3 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو 1 سال کے لیے بہترین عامل ہو جاتے ہیں وہ اس کے۔ اچھا اگر کوئی صاحب سورہ یاسین کو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر کے 7 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں، 1 سال تک ناغہ نہ ہونے دیں، تو وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں پورے، پھر ان کو کسی اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ دوسری بات، سورہ مزمل شریف کی اس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ کا اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ 117 مرتبہ پڑھنی پڑے گی اس دوران میں، اور بہتر ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کھلے میں پڑھیں،
خواتین اپنی گھر میں کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو وہ کھلے میں پڑھیں۔ لیکن عاملین جو باقاعدہ اس کو عمل کے لیے پڑھتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹب پانی لے لیتے ہیں اور پانی اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ سورج اس میں نظر آئے اور اس پہ نظر رکھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی، جو لوگ اس کو آسانی سے کر سکیں وہ اس کو ضرور کر لیں ایسے، اور اگر جو ایسے نہ کر سکتے ہیں وہ 117 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں اس کے اندر۔ دوسری بات، اس میں سورہ ناس کا بہت بہترین عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ ناس 333 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی کہ جب ہم پڑھیں قل اعوذ برب الناس تو اس میں 3 دفعہ ناس دہرائیں، ناس ناس ناس، ملک الناس ناس ناس ناس، الہ الناس ناس ناس ناس، اس طریقے سے پوری سورت کو پڑھیں ہم 333 مرتبہ، اور پھر روزانہ اس سورت کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تو تمام امراض، پیلیا، یرکان، عرق النساء، نظر بد اور بیماریاں، بخار، خسرہ، ٹائیفائڈ اور مختلف بیماریاں دوسری جو ہیں، پھوڑے، پھنسی، گلٹیں، ان کے دم کے لیے بہترین صورت ہے پھر یہ۔ اس ترتیب سے بزرگوں نے اس کو بڑی تعریف فرمائی ہے امراض کے معاملے میں۔ اب اس میں ایک زکوٰۃ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، لیکن اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو یہ میں ذکر کر رہا ہوں عاملین کے لیے، جو باقاعدہ لوگوں کے علاج معالجہ کرتے ہیں، ان عاملین کے لیے یہ ہدایت ہے اس معاملے میں کہ وہ 2 موتی چور کے لڈو اور 2 روٹیاں روغنی بنا کے، اگر روٹیاں نہ بنا سکتے ہیں تو 2 شیرمال لے لیں اور سمندر کے کنارے چلے جائیں اور 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں وہاں بیٹھ کے، اور جب وہ پڑھ چکے تو وہ لڈو اور وہ شیرمال جو ہے وہ نظر کریں، یعنی کہ اس کا ثواب بخشیں سورہ فاتحہ کی روحانیت کو، موکلان کو، اور پھر وہ کسی فقیر کو دے دیں، کھانے کے لیے دے دیں، اس کو کسی فقیر کو صدقہ کر کے آ جائیں، اور پھر روزانہ وہ اس کو فجر کے اندر سنت اور فرضوں کے درمیان یا مغرب کی فرض اور سنتوں کے درمیان 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، تو ہر طرح کے مرض کے لیے، آصب کے لیے، جنات کے لیے، جادو کے لیے یہ بڑی کارآمد ہو جاتی ہے پھر یہ، اور ایک دن کا عمل ہے لیکن ہمیشہ کام آتا رہتا ہے اگر اس کی مداومت رکھے تو، اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہے تو وہ پھر ہر گرہن میں اسی ترتیب سے عمل کر لیا کرے جا کر، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیشہ کا عامل بھی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے بزرگوں کے نام کے کڑے ہیں، جیسے حضرت علی کا بجر بند ہے، کڑے ہیں، نادیلی شریف ہے، چیلکاف شریف ہے۔ تو چیلکاف شریف کے لیے بھی یہ ہے کہ گرہن کے اندر چیلکاف جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے چیلکاف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں وہ لوگ ضرور چیلکاف کو پڑھیں گرہن کے اندر، اور گرہن میں چیلکاف ضرور پڑھیں، اور کم از کم اس کو 800 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ 800 مرتبہ پڑھنے کی اس کی ایک تعداد ہے، ایک حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں 40 کاف ہیں اور ہر کاف کے عدد 20 ہیں، تو 20 کو 40 سے ضرب دی جائے تو کیا بنتا ہے؟ 800 بنتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے ایک پوری اس میں۔ تو جو لوگ اس کو 800 مرتبہ اس کو ادا کریں تو وہ چیلکاف کے عامل ہو جاتے ہیں، اور وہ چیلکاف کو آگے اپنے مقاصد میں کام لے سکتے ہیں۔ لیکن چیلکاف کا عاملین لوگ جو ہیں، جو باقاعدہ عمل کرتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، وہ کم سے کم ایک تسبیح ضرور رکھیں،
ایک تسبیح سے مراد یہ ہے اس کی کہ اگر کوئی عامل اپنی مداومت میں اس کی ایک تسبیح رکھتا ہے تو اسم کاف اگر ملفوظی کیا جائے تو اس کے 3 حروف ہیں، کاف کے 20، الف کا 1، کتنے ہوئے 21، اور فے کے 80، تو 101 اعداد بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کی مداومت کرتا ہے تو ہر 40ویں دن میں اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح چہل کاف کو اپنے ورد میں رکھیں وہ لوگ، اور جو عام لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کریں، وہ 11 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں ضرور رکھیں۔ اور چہل کاف جو ہے یہ بہترین دعا بھی ہے اور بہترین حصار بھی ہے۔ جو چہل کاف پڑھتا ہے اس کے بارے میں بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ وہ تمام شیاطین، بد اثرات، بد نظر، جادو ٹونے اور بدخواہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دعائے خاص ہے۔ اب دعائے خاص وہ لوگ جو اس کے اپنے ورد میں رکھتے ہیں اور جو اس کے عامل ہیں، ان کے لیے بھی سورج گرہن میں یہ دعا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اگر اس کو 2000 بار پڑھ لیں تو وہ عامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرہن کے اندر اسم بد ہو، اگر 20,000 بار پڑھ لیا جائے تو اس کا عامل ہو جاتا ہے آدمی۔ بڑا کمال اسم ہے یہ، بہت فوائد ہیں اس کے۔ اور جب اس کا عمل کر لے تو 20 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے تو یہ حب و تسخیر وغیرہ کے لیے اور ترقی کاروبار کے لیے بہت ہی اچھا اسم ہے۔ اسی طریقے سے گرہن میں آیت کریمہ کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں نے آیت کریمہ کی زکوٰۃ میں فرمایا ہے کہ اس کو 3000 بار پڑھ لیا جائے اگر گرہن میں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی 12000 مرتبہ گرہن کے دوران میں پڑھا جائے اس کو۔ اور ایک تسبیح جو 101 دانوں کی ہوتی ہے، 100 دانوں کی، وہ اگر عقیق کی یا کسی پتھر کی یا لکڑی کی تسبیح لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اور ایک پانی کا پیالہ یا کٹورا رکھیں، تسبیح کو اس میں ڈبو کے رکھیں اور تسبیح اسی میں چلاتے رہیں، اور 12000 مرتبہ اس کو پڑھیں، لیکن ایسے کمرے میں پڑھیں جس میں روشنی نہ ہو، اور 12000 مرتبہ اس میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس پر عامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اس کی مداومت کم سے کم ایک تسبیح ضرور رکھیں۔ تو جادو ٹونا، آصف، شیاطین، جنات اور دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے یہ بہترین کلام اسم اعظم سے ہے یہ، تو اس کا عمل کر لینا چاہیے۔ تو اسی طرح نعت علی شریف ہے کہ نعت علی شریف کو گرہن کے اندر 2100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر 2100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں ہم تو کم از کم ہمیں 1100 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور پھر ہم کم سے کم 21 مرتبہ اس کی مداومت کریں روزانہ۔ لیکن جو اس سے عمل لیتے ہیں، کام لینا چاہتے ہیں، جو اس کے ذریعے علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 110 مرتبہ اپنے ورد میں نعت علی شریف کو ضرور رکھیں۔ یہ بہترین استخارہ بھی ہے، بہترین عمل بھی ہے، اور بہترین دعا بھی ہے۔ تو یہ اعمال ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ عاملین ہیں وہ حرف صامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حرف صامت وہ ہیں جس میں نقطہ نہیں آتا، وہ 4 کلمات کا ایک عبارت ہے، احد رسیس طاق لموا۔ اب اس کو اسی ترتیب سے لکھیں، احد رسیس طاق لموا۔ اس کو 543 مرتبہ کاغذ پر کاپی میں لکھ لیں، اور پھر جب اس کو لکھ لیں تو وہ اس کاپی سمیت 1.25 سیر چنوں کے ساتھ
समंदर बुर्द कर दें। अब रोज़ाना 13 मरतबा इसको लिखते रहें तो वो इसका अमल हो जाता है जारी। ये बंदिश के लिए बहुत काम आता है कि इसके ज़रिए इबारत बनती है और बंदिश का काम में आता है ये। तो अब इसकी कभी तफसील से फिर बयान करेंगे कि इसकी इबारत कैसे बनाई जाएगी। आज रस इसकी ये हुर्फ़ सौमित की। तो ये जो अमाल थे थोड़े से मुख्तसर से ये बयान कर दिए, वरना अमाल तो बहुत हैं। शमिया, सवाल आया है कि क्या इन अमाल में परहेज़ ज़रूरी है या नहीं, जो चांद सूरज ग्रहण के अंदर किए जाएंगे? सूरज ग्रहण का टाइम एक मुकर्रर है, तो हमें चाहिए कि हम इसको ज़रा एहतमाम से कर लें। बेहतर है कि हम अगर कोई अमल करना चाह रहे हैं सूरज ग्रहण के दिन तो हम रोज़ा रख लें और उससे एक दिन पहले गोश्त वगैरह, अंडा, मछली, मुर्गी उस रात को इस्तेमाल ना करें और सुबह को हम रोज़ा रख लें इस नियत से कि हम अमल करना चाहते हैं निफली रोज़ा। और निफली रोज़ा रख कर अगर अमल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो लोग रखना नहीं चाहते रोज़ा निफली तो वो ना भी रखें, लेकिन परहेज़ ज़रूर कर लें। उस दिन गोश्त वगैरह, अंडा, मछली, मुर्गी से ज़रा इज्तनाब कर लें, एक दिन के लिए ना खाएं। हाँ, अमल ख़त्म होने के बाद शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरज डूब होने के बाद। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे साया 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 साया।